السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو بیان ہے وہ موت اور جنازے کا بیان ہے۔ موت اور جنازے کے کچھ آداب اور مسائل یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ موت کا آنا ایک مسلمہ حقیقت ہے، یعنی موت ایسی حقیقت ہے جس کو سب مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، اور کوئی بھی ایسا شخص جس کی عقل سلامت ہو وہ موت کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ موت کا انکار تو کوئی پاگل ہی کرے گا جس کی عقل ختم ہو گئی ہو، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جس طرح زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ہر کام میں طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی طرح موت کے وقت بھی آداب سنت کو ملحوظ رکھنا ایک مومن کامل کی شان ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو اس وقت بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے ہر مرحلے کے لیے طریقہ کار اور آداب تعلیم فرمائے ہیں، اسی طرح آپ نے دم آخر یعنی آخری وقت میں دنیا سے رخصت ہونے والے اور اس کے اعزاء اور اقرباء کو بھی چند آداب ملحوظ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جو خود دنیا سے جا رہا ہے اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے رشتہ داروں کو، اس کے قریبی لوگوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان اور بزرگان دین نے ان آداب کو بھی ملحوظ رکھا ہے، اور آخری دم بھی ان حضرات نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اب دیکھیں وہ کیا آداب ہیں، اور جو میت کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت یحییٰ ابن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، یعنی کلمہ پڑھاؤ۔ یہ تو ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ جب آخری وقت وہ سکرات کا عالم شروع ہو جاتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن زبردستی نہیں کرنی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ وہ آسانی کے ساتھ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، یا وہاں بیٹھ کر ہم بلند آواز سے پڑھتے رہیں، اور اس کو اگر لگے گا تو وہ پڑھے گا، کیونکہ اس وقت جو سختیاں ہوتی ہے تو اس میں وہ جو دنیا سے جا رہا ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، تو وہاں ہم اگر زبردستی کریں گے تو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ تلقین کرنی چاہیے۔ تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں۔ اس حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کا حکم فرمایا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص نزع کے عالم میں ہے یعنی سکرات کے عالم میں ہے، اس کے آس پاس موجود لوگ بلند آواز سے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کریں، یعنی وہ بلند آواز سے پڑھتے رہیں تاکہ اسے سن کر خود وہ شخص بھی کلمہ پڑھے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں، یعنی اب ایسا لگے کہ یہ آدمی مرنے والا ہے، اس کا انتقال ہونے والا ہے، تو سنت یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف اس کا منہ کر دیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کی طرف اس کے پاؤں کریں، کہ اس طرح بھی قبلے کی طرف اس کا منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو کچھ اونچا رکھیں، یعنی تکیہ وغیرہ لگا کر سر اونچا کر دے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور قبلے کی طرف منہ کرنا دشوار ہو کہ اس سے اسے تکلیف ہوتی ہو تو پھر جس حالت پر ہے اسی پر اسے چھوڑ دیں۔ جب تک روح گلے تک نہ پہنچی ہو
اسے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کی تلقین کرتے رہیں، لیکن اسے اس کے کہنے کا حکم نہ دیں، یعنی زبردستی نہ کریں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تلقین کرنا بند کر دیں۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس نے کوئی بات کی تو پھر سے تلقین کریں، تاکہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اس کے بعد کوئی بھی گفتگو نہ ہو، اس کے بعد کوئی دوسرا کلام نہ ہو، کوئی بات چیت نہ ہو۔ یہ آخری اس کا کلام ہونا چاہیے، آخری اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ یہی ہونے چاہیے۔ اچھا، جب کسی کی موت کی خبر ہمیں پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للموت فزعا فاذا اتى احدكم وفات اخیہ فلیقل وفات اخیہ فلیقل، یا اذا اتى احدکم وفات اخیہ، یا اذا اتى احدکم وفات اخیہ، دونوں پڑھا گیا۔ فلیقل انا للہ وانا الیہ راجعون وانا الی ربنا لمنقلبون اللہم اکتبہ فی المحسنین واجعل کتابہ فی علیین واخلف عقبہ فی الآخرین اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ بے شک موت بڑی خوفناک چیز ہے، گھبراہٹ میں مبتلا کرنے والی چیز ہے، جو جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی وفات کے وقت اس کے پاس آئے، یا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کے بھائی کی وفات کی خبر آئے، بھائی سے مراد مسلمان بھائی، سگا بھائی ہو یا کوئی اور ہو، مسلمان ہو، اس کی وفات کی خبر پہنچے، اس کے انتقال کی خبر پہنچے، تو یہ کہے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کے مملوک ہیں، ہمارا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، ہمارا خالق بھی، پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، یعنی مرنے کے بعد اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ اسے نیکوکاروں میں لکھ دے، یعنی جس کا انتقال ہو گیا اسے نیکوکاروں میں لکھ دے، اور اس کا نامہ اعمال علیین میں کر دے، یعنی جہاں نیک لوگوں کا نامہ اعمال ہوگا وہاں اس کا نامہ اعمال پہنچا دے، اور اس کے بعد والوں میں اس کا جانشین بنا دے، یعنی اس کا بہترین جانشین بنا دے جو اس کی خوبیوں کا حامل ہو۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر، اور ہمیں اس کے بعد آزمائش میں مت ڈال، فتنے میں مت ڈال۔ اس کے اجر سے محروم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے تعلق سے ایصال ثواب، خیر خواہی، ہمدردی والے کام کرتے رہیں، اور دنیا میں جو ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہو اس کا اجر ہمیں ملتا رہے۔ کہتے کہ صرف کسی کی موت کی خبر سن کر نہیں، بلکہ مصیبت اور ہر تکلیف کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور جو بھی تکلیف ہمیں پہنچی ہے وہ اس کی جانب سے آزمائش ہے، اس لیے ہم اس تکلیف پر راضی ہیں، اور جب قیامت کے دن ہم اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آیت کریمہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، یعنی ایمان والوں پر جب کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مال ہیں، یعنی ہم اللہ کے مملوک ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں، یعنی ان کے رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت کے یہ حقدار ہو جاتے ہیں، اور یہی لوگ راہ پر ہیں، یعنی یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ جب کوئی بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے تو اسے 3 بھلائیاں میسر آتی ہیں، یعنی 3 بھلائیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ پہلی بھلائی کیا ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درود، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر درود نازل کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہ حقدار بن جاتا ہے، اور تیسری بھلائی یہ ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استرجع عند المصیبت
جبر اللہ مصیبتہ واحسن عقباہ وجعل له خلفا صالحا یرضاہ، کہ جو شخص مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اس کا انجام بہتر کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اسے ایسی چیز عطا فرماتا ہے جس سے یہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کسی کی موت کی خبر ہمیں پہنچے تو صبر کریں، کیونکہ مسلمان بھائی کا انتقال ہو جانا یہ بھی ہمارے لیے ایک مصیبت ہے، اس کی جدائی، اس کا ہم سے دور ہو جانا۔ تو اس لیے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ پہلے تو یہ کہ صبر کریں اور اس کے اظہار کے لیے ہماری زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلے۔ اسی طرح جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو یہ الفاظ بار بار کہے جائیں۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین اس کی مداومت کرتے تھے، یعنی ہمیشہ جب بھی کوئی تکلیف کا سامنا ہوتا، جب کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے، اور انہیں اس کے فوائد بھی ملتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عمرو ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ابو سلمہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت درپیش ہو، کوئی مصیبت آ جائے، اور وہ یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم انی احتسب مصیبتی عندک اللہم ابدلنی بہا خیرا منہا، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ اے اللہ، میں اپنی اس مصیبت میں تجھ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اے اللہ مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو مصیبت میں یہ طریقہ اختیار کرے گا۔ کہتے کہ جب میرے والد حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میری والدہ حضرت ام سلمہ نے یہ الفاظ پڑھ لیے، ام سلمہ نے یہ الفاظ کہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے والد سے بہتر کون ہوگا، وہ صحابی رسول تھے اور جنگ میں شہید ہو گئے تھے، شہادت کا مرتبہ ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں مصیبت زدہ ہوں، مجھے غیرت آتی ہے اور میں عمر دراز ہوں، میری عمر زیادہ ہو گئی، یعنی میں آپ کے لیے مناسب نہیں ہوں یا رسول اللہ۔ اس پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمر میں تم سے زیادہ ہوں، رہی بات غیرت کی تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل سے نکال دے، اور رہے بچے تو ان کی پرورش کرنے والا اللہ ہے، آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کا نکاح اپنی والدہ سے کر دیا۔ دیکھیے انہوں نے جو دعا کی تھی، یہ جو کلمات ادا کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت پر صبر کرنے کی برکت سے اور یہ الفاظ یہ دعا پڑھ لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شوہر سے بہتر شوہر ان کو عطا فرمایا۔ یعنی ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ ان کو فضیلت ملی، یہ فائدہ ملا۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا پڑھی کہ اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح فرما کر انہیں بہتر اجر بھی دیا اور بہتر شوہر بھی عطا فرمایا۔ ہم بھی اگر درست اعتقاد کے ساتھ، یعنی صحیح عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنی مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر بھی عطا فرمائے گا اور بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے گا، اس سے بہتر چیز ہمیں کوئی مل جائے گی۔ یعنی اگر ہمارا کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے، ہمارا مال ضائع بھی ہو جاتا ہے، اس وقت ہم یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر مال ہمیں عطا فرمائے گا، اجر بھی عطا فرمائے گا، ثواب بھی ملے گا، اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی آپ سوچیں کسی کی زندگی میں اس کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے تو یہ کتنی تکلیف والی بات ہوتی ہے، کتنی غم کی بات ہوتی ہے، اور یہ مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں، ہم تیرا حکم بجا لائے، تیرا ہی حکم تھا اس کی روح کو قبض کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کی جان قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا، یعنی جب اس کے بچے کا انتقال ہو گیا اس وقت اس کی کیا کیفیت تھی اور اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے۔
تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے تیری حمد بیان کی، یعنی بچے کا انتقال ہو گیا، اس وقت بھی اس نے شکوہ شکایت کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کیے، بلکہ اس نے تیری حمد بیان کی، تیری تعریف کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، کیونکہ اس نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ تو اس بندے کے لیے صبر کرنے کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے اس حالت پر راضی رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے، یعنی بچے کے انتقال پر بھی جو اللہ کی حمد بیان کرے اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے حمد بیان کی تھی۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر کسی کا چھوٹا بچہ انتقال کر جائے تو اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، وہ اولاد کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، کبھی نعمت دے کر اس کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں اس نعمت کا، اور کبھی نعمتوں سے محروم کر کے نعمتوں کو چھین کر آزماتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، یا پھر ناشکری کے الفاظ ادا کرتا ہے۔ اگر اس نے شکر کیا اور صبر کیا، یعنی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نعمت کے چلے جانے پر اس نے صبر کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی بہترین اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے کہ اس کی وجہ سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی یعنی اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرو، جن کا انتقال ہونے والا ہے، جو نزاع کے عالم میں سکرات کے عالم میں ہے، ان کے پاس یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے بلند آواز سے کہ ان کے کان میں آواز پہنچے۔ جب کوئی مسلمان نزاع کے عالم میں ہو تو اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے کہ اس سے اس کی جان کنی میں آسانی ہوگی، جان نکلنے میں آسانی ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر کوئی خوشبو مثلا اگربتی یا لوبان وغیرہ سلگا دیا جائے کہ خوشبو سے بھی اس کو انسیت حاصل ہو۔ موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں یعنی جن کے ساتھ وہ ناپاکی کے معاملات ہوں وہ مرنے والے کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں، وہاں جا سکتی ہیں، مگر جس کا حیض و نفاس منقطع ہو گیا ہے اور اس نے ابھی غسل نہیں کیا، یعنی خون بند ہو گیا اور ابھی تک غسل نہیں کیا، تو اسے اور جنوبی شخص کو جس پر غسل واجب ہو اسے وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ناپاک شخص جہاں پر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حیض و نفاس ابھی جاری ہے وہ عورتیں جا سکتی، لیکن حیض و نفاس کا خون بند ہو گیا تو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اگر انہوں نے غسل نہیں کیا تو وہ مرنے والے کے قریب نہیں جا سکتے جس کا انتقال ہونے والا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو جنوبی ہو گیا یعنی ناپاک آدمی جس پر غسل فرض ہے اس کو بھی مرنے والے کے قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جہاں یہ ناپاک لوگ ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو ان کو وہاں سے دور رہنا چاہیے تاکہ فرشتے آئیں۔ کوشش کریں کہ مکان میں کوئی تصویر بھی نہ ہو اور کتا بھی نہ ہو، کیونکہ یہ بھی بات آپ سماعت کر چکے ہیں کہ جہاں جاندار کی تصویر ہوتی وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو ان کو فوراً ہٹا دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر نزاع کے عالم میں سختی دیکھیں یعنی روح نکلنے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سورہ یاسین اور سورہ رعد پڑھنا چاہیے، سورہ رعد کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، کہ اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں سے اپنی زبانوں کو بند رکھا کرو۔ یعنی جب کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ مومن تھا، مسلمان تھا، تو اب مرنے کے بعد اس کی برائیاں بیان نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو مر کے چلا گیا۔ اب آپ اس کی برائیاں بیان کریں گے تو اس کو قبر میں تکلیف ہوگی، اور برائی بیان کرنے سے کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں بلکہ نقصان ہوگا کہ ہمارے نامہ اعمال میں اس کی برائی کا گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے مردے کی خوبیاں تو بیان کرنی چاہیے لیکن برائیاں نہیں بیان کرنی چاہیے کہ اس سے منع فرمایا گیا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یموت فیشہد له اربعۃ اہل ابیات من جیرتہ
ادنینی انہم لا یعلمون الا خیرا الا قال اللہ جل وعلا قد قبلت علمکم فیہ وغفرت لہ ما لا تعلمون، کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کے 4 قریبی پڑوسی اس کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم اس کے بارے میں صرف بھلائی ہی جانتے ہیں، یعنی اچھی بات بیان کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو جانتے ہو میں نے اس کے بارے میں اس کی گواہی قبول کر لی، یعنی اس کو بھی بھلے لوگوں میں لکھ جائے، یعنی لوگ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، لوگ اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں، لوگ اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو خوبیوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو تم نہیں جانتے ہیں میں نے اس کی وہ باتیں معاف کر دی، یعنی اس کی جو برائیاں جو پوشیدہ ہیں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، ان میں برائیاں نہیں ہوتی، اور اولیاء کرام اللہ کے محبوب بندے ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، لیکن عام انسانوں کے اندر تو برائیاں ہوتی ہیں، تو جو خوبیاں بیان کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوبیوں کو قبول فرما لیتا ہے، یعنی اس کا نیکوکاروں میں شمار فرما دیتا ہے، اور جو برائیاں بیان نہیں کی جاتی، جو برائیوں کو چھپایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر عام انسان میں برائی ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی، بعض میں زیادہ برائیاں ہوتی، جو شخص انتقال کر جائے اس کی برائیوں کو نظر انداز کر کے ہمیں آپس میں اس کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے، کہ اس سے اس کو اخروی فائدے حاصل ہوتے ہیں، آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور دوسری روایت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں اور اہل محلہ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے انتقال کے بعد لوگ ہماری برائی بیان نہ کریں بلکہ ہماری اچھائیوں کے تعلق سے گفتگو کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے پڑوسی ہماری اچھائیاں اور ہماری خوبیاں کب بیان کریں گے؟ جب زندگی میں ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، اچھا برتاؤ کیا ہوگا، تو ہمارے انتقال کے بعد وہ ہماری تعریف کریں گے کہ کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا اچھا شخص تھا، کتنا اچھا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا، لوگ خوبیاں بیان کریں گے۔ اگر ہم نے اس طرح زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہمیں جنت کے حقداروں میں لکھ دے گا، ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بیان ابھی جاری ہے اور کچھ باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔